قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات ارباب اعزاء، آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ ہود کی جس مختصر آیہ مجیدہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا بقیہ یعنی جس کو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ذخیرہ کر کے باقی رکھا ہے، خیر لکم وہ تم سب لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ کب بہتر ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ شرط بتا دیے، بقیت اللہ جس ہستی کو اللہ نے ہدایت کے لیے ذخیرہ قرار دیا ہے، اس کا وجود ہے تو بابرکت، اس کا وجود ہے تو خیر، لیکن اہل ایمان کے لیے اس کا وجود خیر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو اہل ایمان ہے کیا ان کے لیے ایمان کا وجود خیر نہیں؟ آیت سے تو یہی سمجھ آ رہی ہے، مومنین کے لیے بقیت اللہ کا وجود خیر ہے اور باقیوں کے لیے وجود خیر۔ کیوں کہا اہل ایمان کے لیے خیر ہے؟ اس لیے کہ جو ایمان والا ہے وہ ہادی برحق سے ہدایت لیتا رہتا ہے، اپنی اس احتیاج اور ضرورت کو پورا کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے کہ میں ہدایت سے خالی ہوں، میں دین سے عاری ہوں، میں دین سے جاہل ہوں۔ اگر میں اپنے علم کی پیاس بجھا سکتا ہوں تو وارث دین کے وسیلے سے، اگر میں دین کی معرفت حاصل کر سکتا ہوں تو وارث دین کے ذریعے سے۔ تو گویا مومن جیسے اپنی جہالت کا خاتمہ کرتا چلا جاتا ہے، وارث دین کے راستے پہ چلا جاتا ہے، اس کے لیے بقیت اللہ کا وجود خیر ہے۔
لیکن جس نے بقیت اللہ کے مشن کے راستے کو چھوڑ کے اپنا راستہ اپنایا، اس ہستی کا وجود، بقیت اللہ کا وجود بذات خود خیر ہے، اللہ نے اس کا وجود خیر خلق کیا ہے، لیکن اس کے افکار، اس کے عقائد، اس کے نظریات، اس کے اعمال، اس کا کردار اس قابل نہیں ہے کہ امام کا وجود اس کے لیے خیر بن جائے، بلکہ یہ خود کے لیے امام کو اپنا دشمن سمجھے گا۔ وہ کیسے؟ ایک سادہ سی مثال دے دوں۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ہمیں امر بالمعروف کی بات کرتا ہے، نہی عن المنکر کی بات کرتا ہے، سادہ سی مثال، ہمارے گھروں میں کوئی بڑا آ جائے، چچا آ جائے، ماموں آ جائے، وہ آ کر ہماری اولاد کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، ہمارے جوان کو سمجھائے کہ باہر تمہیں میں نے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں دیکھا، آ کر کہے کہ تمہارا جوان جو ہے خراب ہو رہا ہے، فلاں راستے پہ چل رہا ہے۔ عام طور پہ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، ماں باپ اولاد کو سمجھانے کی بجائے اولاد کی طرفداری کرتے ہوئے اس کے چچا اور ماموں کی توہین شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہماری اولاد کی شکایتیں اور شکوے ہم سے کریں اور ہماری اولاد کو سمجھائیں؟ تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہماری اولاد کا یہ دشمن ہے۔ ہماری اولاد بھی سمجھتی ہے کہ میرا چچا اور ماموں میرا دشمن، وہ دشمن بن کے ہماری اصلاح نہیں کر رہا، وہ اپنا بن کر اپنا حق ادا کر رہا ہے۔ میرا بھانجا ہو کے بے دین لوگوں کے ساتھ بیٹھے، میرا بھتیجا ہو کے بدکار اور بیکار لوگوں کے ساتھ بیٹھے، تو گویا حالانکہ یہ ماموں اور چچا، بڑا بھائی خیر چاہتا ہے اس جوان کی، لیکن یہ اس خیر کا جواب شر سے دے رہا ہے، یہ اپنے لیے اس کو دشمن سمجھتا ہے۔ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ کا وجود خیر ہے اگر تم مومن ہو، اس ہستی کا وجود کل کا کل خیر ہے۔ لیکن جب ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، جب آنے والا آئے گا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، نہ ہمارے وہ عقائد سے راضی ہوگا، نہ ہمارے افکار سے راضی ہوگا، نہ ہمارے افکار ہمارے کردار سے راضی ہوگا، ہم پھر اپنے اس امام پہ بھی اعتراض کریں گے۔ ہم کہیں گے یہ کون ہے ہمیں سمجھانے والے؟ آج علماء سے لوگ کیوں دور ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ علماء کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ ظاہری بات ہے، علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، خمس ادا کرو، زکوٰۃ دو، والدین کا احترام کرو، جوا، شراب، بے حیائی، بے غیرتی، ان چیزوں سے دور رہو۔ علماء تو آپ کو علماء انبیاء اور ائمہ خدا کے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ علماء آپ کو آل محمد کی تعلیم بتا کر آل محمد کے قریب کر رہے ہیں، آل محمد سے دور نہیں۔ یہ جو آج ایک سازش ہے علماء کی مجالس نہ سنو، یہ آپ کو محبت علی سے دور کر دیں گے۔ میں اس دین پہ لعنت بھیجتا ہوں جس دین میں علی کی ولایت نہیں ہے۔ اللہ کے دین کی تکمیل ہوئی ہے تو ولایت علی کے ساتھ۔ علماء آپ کو مولا علی سے دور نہیں کرتے، بلکہ آل محمد کی تعلیمات بتا کر آپ کو آل محمد کے قریب کرتے ہیں۔ اور جو علماء اور جو لوگ علماء سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ حقیقت میں علماء کو سے آپ کو دور نہیں کر رہے، وہ اہل بیت سے آپ کو دور کر رہے۔ کبھی آپ کو کسی عالم دین نے کہا میرے ماں باپ کا یہ قول ہے، میری یہ بات ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ نظریہ ہے؟ کبھی کہا کسی نے؟ کہا کسی نے؟ علماء نے نہیں کہا،
جبکہ منبر پر بہت سارے لوگ کہنے والے کہتے ہیں یہ میری عقیدت کی بات ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ میری محبت کی بات ہے. میں ہوں یا خطیب ہوں یا ذاکر ہو یا عالم ہو، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے ہم کہیں کہ میری عقیدت اور محبت کی بات ہے؟ میرا دوست منبر سے وہ بات کر یا جو قرآن کے مطابق ہو یا پھر وارثان قرآن کے مطابق، اس میں نجات ہے. میری اور آپ کی بات میں کوئی حقانیت نہیں ہے جب تک میری اور آپ کی بات قرآن کے مطابق نہ ہو، 14 کے فرمان کے مطابق نہ ہو. جب 14 آ گئے پھر ہمیں اور کہیں بھٹکنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ دنیا نے ایک بہت بڑی سازش رچائی. آل محمد کے مقابلے میں بنو امیہ نے صوفیاء کا وجود قائم کر دیا، جن کی من گھڑت، ان کی جیلی، ان کی کرامات کو، ان کی عبادتوں کے چرچے نمایاں کیے. کیوں؟ تاکہ لوگ آل محمد کی عبادت اور ان کے معجزات و کرامت سے دور ہو جائیں. آج دیکھ لیں کتنی مساجد سے کہیں بھی آپ کو آل محمد کے کمالات، ان کی پاک سیرت کا ذکر سنائی دیتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. آپ کو یہ نظر آئے گا وہ فلاں کاموں والی سرکار، وہ فلاں سرکار، وہ فلاں. بھئی ان ساری سرکاروں نے اگر کچھ حاصل کیا ہے تو کہاں سے کیا ہے؟ تو لہٰذا جو اساس اسلام ہے وہ اہل بیت ہے. آل محمد کی محبت کو اگر اسلام سے نکال دیں، اسلام کے وجود میں کچھ رہتا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھتے محمد. اللہ فرما رہا ہے اللہ اللہ فرما رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم من کنتم مؤمنین. بقیت اللہ، جس ہستی کو اللہ نے ذخیرہ کیا ہے، ہدایت کے لیے باقی رکھا ہے، اس کا وجود خیر ہے اگر تم مومن ہو. کون ہے بقیت اللہ؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بقیت اللہ سے مراد آخری حجت خدا امام مہدی علیہ السلام. ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت، اللہم صلی علی محمد، یا ابن رسول اللہ، کیا ہم امام مہدی کو امیر المؤمنین کا لقب دے سکتے ہیں؟ فرمایا نہ، یہ لقب خاص ہے ہمارے جد علی ابن ابی طالب، ان کے علاوہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے. کہا کہ پھر ہم آخری حجت خدا کو کس لقب سے یاد کریں؟ کہا ان کو یاد کرنا ہے بقیت اللہ فی ارض، اللہ کی زمین پر جس ہستی کے وجود کو ہدایت کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے، اس ہستی کا نام امام مہدی ہے. یعنی ان کا نام بقیت اللہ ہے، ان کو بقیت اللہ سے یاد کرنا ہے. اس لیے روایت میں ہے کہ جب وارث دین ہمارے 12ویں امام جب ظہور فرمائیں گے کعبہ کے پاس، تو اس وقت امام علیہ السلام نے خود یہی آیت مجیدہ تلاوت کرنی ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اس کے بعد آپ نے فرمانا ہے وَأَنَا بَقِيَّةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، اے لوگو جس بقیت اللہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، وہ زمین میں اللہ کی بقیت اللہ حجت خدا میں مہدی دورہ. ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علیہ. اب ہم غیبت کے زمانے میں ہم میں سے ہر ایک اس انتظار میں کہ اپنے امام کا انتظار کریں، اور ہم میں سے ہر ایک کی یہ دعا ہے کہ خدایا ہمیں امام کے ناصرین میں سے قرار دے.
اب ہم امام کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام کا قرب حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ دنیا میں لوگوں کے قرب حاصل کرنے کے لاکھوں جتن کرتے ہیں، مختلف طریقے اپناتے ہیں، مختلف کوششیں کرتے ہیں کہ ہم فلاں کا قرب حاصل کر لیں۔ اب حجت خدا امام مہدی علیہ السلام کا قرب ہمیں کیسے حاصل ہو؟ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد، بچے بزرگ صلوات پڑھے محمد وحل بیت اللہ صلی علی۔ اب امام کا قرب کیسے حاصل ہو؟ امام کے ہم کیسے قریب ہو سکتے ہیں؟ امام یہ نہیں دیکھتے فلاں صاحب ثروت ہے، اس کی دوستی اور رفاقت حاصل کرو، وہ فیکٹریوں کا مالک ہے، اس کی رفاقت حاصل کرو، وہ جائیدادوں کا مالک ہے، اس کی رفاقت حاصل کرو، وہ زمینوں والا ہے، اس کی رفاقت حاصل کرو، بلکہ وارث دین محمد وآل محمد کی نگاہ میں جو معیار ہے وہ ہے دولت امام۔ نبی کے زمانے میں بھی بڑے بڑے مالدار تھے۔ نبی کا اپنا سگا چچا تھا ابو لہب، مالدار تھا، بہت تجارت کرتا تھا ابو لہب، اس کا بیٹا عتبہ بھی، دونوں اپنے زمانے کے مالدار اور تاجر تھے، لیکن اپنے زمانے کے حجت خدا کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ لیکن رسول اللہ کے زمانے میں حضرت ابوذر بھی تھے، حضرت سلمان بھی تھے، حضرت عمار بھی تھے۔ کتنی جائیدادیں تھیں؟ کیا رسول اللہ نے ان کو اپنے قریب ان کی دولت کی وجہ سے بٹھایا؟ ان کے درہم و دینار کی وجہ سے، ان کی زمینوں کی وجہ سے؟ کس وجہ سے بٹھایا؟ ان کا کردار اتنا پاک تھا، ان کے ایمان پہ بھی رسول راضی تھے، ان کے کردار پہ بھی رسول راضی تھے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا تھا السلمان من اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے، ہم اہل بیت میں سے۔ اہل بیت کا کیا مطلب ہے؟ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ سلمان کا کوئی کام، سلمان کا کوئی عقیدہ، سلمان کا کوئی نظریہ ہم اول محمد کے سیرت اور کردار اور گھر سے جدا نہیں ہے۔ سلمان عقیدہ ویسے رکھتے ہیں جیسے ہم اول محمد چاہتے ہیں، سلمان کردار ویسے اپناتے ہیں جیسے ہم اول محمد کر کے دکھاتے ہیں۔ اور یہی جملہ حضرت ابوذر کے بارے میں بھی فرمایا، مشہور حضرت سلمان کے لیے، لیکن روایات اور تاریخ میں سید رسول نے جہاں سلمان کے حق میں سند دی، وہاں حضرت ابوذر کے بارے میں بھی فرمایا ابوذر من اہل البیت، ابوذر ہم اہل بیت میں سے۔ کیا تھا؟ کردار کی دولت۔ امام علی علیہ السلام ان کا احترام کرتے تھے، امام حسن، امام حسین حضرت ابوذر کو چچا کہتے تھے۔ جب حضرت ابوذر کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے زمانے حضرت عثمان کے زمانے میں مدینہ سے جلا وطن کیا جا رہا تھا، اس وقت ان کو مدینے کی سرحد پر، یعنی ان کی آخری حصے پہ مدینے سے باہر چھوڑنے کے لیے کون گئے؟ علی حیدر کرار، امام حسن، امام حسین، حضرت عمار، نبی کا صحابی جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا ابوذر زمین میں سب سے بڑا سچا ہے، زمین میں ابوذر سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے، ابوذر سے کوئی بڑا سچا نہیں ہے۔ یعنی آسمان پہ جس نے سایہ کیا ہے اور زمین نے جس کو اٹھایا ہے، ان میں سب سے اگر بڑا سچا ہے تو کون ہے؟ ابوذر غفاری۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو لہذا یہ اصحاب نبی، یہ دولت ایمان کی وجہ سے اپنے وقت کی حجت خدا کے قرب ان کو حاصل تھا رسول اللہ کا۔
امام علی علیہ السلام. ان کے پاس دولت مال نہ تھی بلکہ دولت ایمان تھی. تو لہذا آج ہم اپنے وقت کے امام مہدی کا اگر قرب حاصل کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں ہم بھی پاک کردار کی دولت ہو، دولت ایمان ہو، تب ہمیں قرب حاصل ہو سکتا ہے. روایت میں ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی فرماتے ہیں سألت عن النبی، میں نے رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں. آج ہم میں سے بڑے لوگ کہتے ہیں ہم بڑے ایمان والے ہیں، خود کو ایمان والے کہتے ہیں اور دوسروں کے اوپر کفر کے ہم فتوے لگا دیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بڑی بیماری آ چکی ہے ہر مذہب میں. آپ شیعوں میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی کتنے تفرقے فرقہ بازی آ چکی ہے، اور اگر اہل سنت میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی اپنے آپ کو مومن دوسرے کو کافر. پتہ نہیں پھر مسلمان ہے کون؟ نبی آئے تھے کافروں کو مسلمان بنانے، ہم جو مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں ہم سارے ان کو کافر بنا رہے ہیں. ہندو ہمیں نظر نہیں آتے، دوسرے کافر نظر نہیں آتے. جو مساجد میں اذان دینے والے ہیں وہ ہمیں کافر لگتے ہیں، جو مسجدوں میں نماز پڑھنے والے ہیں وہ ہمیں کافر لگتے ہیں، جو حج بیت اللہ پہ جانے والے ہیں وہ ہمیں کافر نظر آتے ہیں. ہاں جس کے اندر عقائد بھی کافروں والے ہوں، کردار بھی کافرے والے ہو، چاہے وہ جس مذہب کے نام کو اپنے سے منسوب کرے، خدا کے دین میں وہ شخص کافر، خدا کے دین میں وہ کافر. جو اپنے آپ کو لاکھ مثلا کوئی کہے میں شیعہ ہوں لیکن اس کا عقیدہ مشرکوں والا ہوں، مولا علی کو اللہ کہتا ہوں، مولا علی کو رب کہتا ہوں. ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں، علی کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں، بتاتے ہیں ہم علی کی ولایت کو ماننے والے ہیں، علی کو اللہ اور رب ماننے والے نہیں. آج بعض ہمارے دوستان بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کلمہ میں اضافہ کر دیا علی ولی اللہ کا، آپ نے یہ کلمہ میں اضافہ کہاں سے کیا؟ آپ نے اضافہ یہ کیوں کیا؟ اس کا جواب بھی علماء اہل سنت کی کتابوں سے ضمن بات آ گئی تو ذکر کرتا چلو. دیکھیں کلمہ ہم بھی جو شیعہ حضرات پڑھتے ہیں وہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد. جہاں تک کلمہ اسلام ہو گیا، مسلمانوں نے اس کلمے کے علاوہ 5 اور کلمہ پڑھے تو ہم نے اعتراض نہیں کیا. بھئی اس کلمہ کے بعد مسلمانوں نے 5 اور پڑھے تو ہم نے اعتراض نہیں کیا. ہم کہتے ہیں 5 اور کیا 500 پڑھو. ہم نے کلمہ نبی کی شہادت کے بعد علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، ہم نے علی کی ولایت کی گواہی کیوں دی؟ دنیا ہم سے پوچھتی ہم نے کیوں دی؟ ہم نے اس لیے دی، ہم بتا دیتے ہیں ہم ختم نبوت کے قائل ہیں. نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے بلکہ نبی کے دین کا وسیع ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا ہم ختم نبوت کے، ہم علی کی وسیع ہونے کا اعلان کر کے بتاتے ہیں ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، نئے دین کے قائل نہیں ہیں. اب ہم نے یہ علی ولی ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو کرتے کیوں؟ آخر اس کلمے کا اضافہ تو ہے. علماء اہل سنت کہتے ہیں، برادران اہل سنت کہتے ہیں، اور پوری ذمہ داری سے، یہ میری صرف آپ نہیں سن رہی، یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ذمہ داری سے علماء اہل سنت کی کتابیں جنابی المودہ، انصاب الاشراف، مودہ فی القربہ، اس میں علماء اہل سنت کی کتابیں ہیں جس میں سید الرسل
فرماتے ہیں کہ لما اسری بی، جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا، رأیت علی باب الجنہ، میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا۔ کتاب علماء اہل سنت کی، نقل کرنے والے نبی، معراج پر گئے، جنت کے دروازے پہ کیا دیکھا؟ کہتے ہیں میں نے 3 لائنیں دیکھی، 3 لائنیں دیکھی، لا الہ الا اللہ محمد علی ولی اللہ وَأَخُو رسول اللہ، علی اللہ کا ولی ہے اور رسول کا بھائی ہے۔ تو اب علماء اہل سنت نے بتایا، روایتیں لکھ کے، رسول نے کہا جب مجھے معراج پر لے جایا گیا، میں نے جنت کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو میرا دوست ہم پہ اعتراض نہ کر، تم کلمہ میں علی ولی اللہ کی گواہی کیوں دیتے ہو؟ اعتراض رب پہ کر، لکھوانے والا خدا ہے، امت کو بتانے والا مصطفیٰ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہذا ہم تو کہتے ہیں، ہم شیعہ برملا کہتے ہیں، نبی کے دین میں ہم ایک کام بھی اپنی مرضی سے کریں گے، اس کا نام بدعت ہے۔ ایک کام، چھوٹا سا کام، میں کہوں نا یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا نماز میں کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی 34 مرتبہ 33 مرتبہ اور 33 مرتبہ، کتنا ہوتا ہے یہ؟ 100۔ ہم کہیں کہ مولا علی کے نام کا عدد ہے 110، تو میں 110 کے عدد کے مطابق اضافہ کرتا ہوں، اسی کا نام ہے تسبیح فاطمہ، اس کا نام ہے بدعت۔ کیوں؟ جو نبی نے چیز دی میں اس میں کر رہا ہوں اضافہ۔ ہم شیعہ کہتے ہیں خبردار، ہمیں ایک حرف نہ کم کرنے کی اجازت ہے نہ بڑھانے کی اجازت ہے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں نبی اور آل نبی کی سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ اور کبھی بھی یاد رکھیں، دنیا والوں کو ہم یہ میسج دے دیں، کبھی بھی آپ شیعوں کے عقائد اور اعمال کا فیصلہ عوام الناس کے عمل سے نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیشہ کسی قوم کے سربراہوں کے عقائد اور اعمال سے کیا جاتا ہے۔ تو ہم کسی لیے فخر سے کہتے ہیں، اگر ہمارا عقیدہ دیکھنا ہے، ہمارا پاک کردار دیکھنا ہے، نبی کی پاک آل کو دیکھ لو، جو ان کا عقیدہ ہے، جو ان کا کردار ہے، وہی تمام مذہب شیعہ آل محمد کا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، اللہم صلی علی محمد۔ اور جو قرآن اور محمد والے محمد سے ہٹ کے کوئی عمل انجام دے رہا ہے، وہ خطا کر، وہ غلطی کر ہے، اس کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اب ہم کیسے امام کا قرب حاصل کریں؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ سے سوال کیا، سألت عن النبی، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ سید الرسل نے زبان وحی سے فرمایا، الایمان اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا ہے، پہلا درجہ، وتصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق کرنا، یعنی دل میں اس کی معرفت ہو، وعمل بالارکان، جہاں زبان سے اقرار کیا ہے، جہاں دل سے مانا ہے، وہاں پر اعضاء و جوارے سے کر کے بتائیں، میں نے جن کی ولایت کا دم بھرا ہے، جن کی محبت کو دل میں جگہ دی ہے، اعمال بھی ان کی سیرت کے مطابق بجا رہا ہے۔ تو لہذا جو کر کے دکھائے گا وہ بتائے گا کہ میرے دل میں کس کی ولا ہے۔
अज़ाओ जवारे से पता चलेगा। आप नमाज पढ़ेंगे तो पता चलेगा आप अली वाले हैं। कैसे पता चले आप अली वाले हैं? लाख दावा करते रहे मैं बड़ा मौलाई हूं। दावे मौलाइयत करना और बात है, अली के किरदार को अपने वजूद पे नाफिज करके साबित करना ये और बात है। दावेदार होना सिर्फ काफी नहीं है। अगर सिर्फ मोहब्बत अली के लिए सिर्फ दावा काफी होता निजात के लिए तो फिर अल्लाह कुरान हमारी हिदायत के लिए नाज़िल न करता। फिर मौला अली मस्जिद कूफा में मिंबर पे नहजुल बलागा के खुतबात न देते, आले मोहम्मद अपनी पाक तालीमात के इरशादात हमारे हक में ना फरमाते। तो लिहाजा अपने आप को बदलें, अपने अंदर वो चीज़ें पैदा करें जो आले मोहम्मद और कुरान चाहता है। प्रोपेगेंडा बना दिया, उलमा आपको आले मोहम्मद से दूर करते हैं, ये मौला अली को नहीं मानते। खुदा गवाह इस मिंबर की अजमत की कसम खा के कह रहा हूँ, आज से तर्जमे कुरान शुरू कर दो। अगले साल तक जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं ना, उनकी सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। कुरान वाज़े करके रख देगा खुदा क्या है, मुस्तफ़ा क्या है, अली हैदर कर्रार क्या है, पंजतन पाक क्या है, दीन आले मोहम्मद क्या है। सारे अकायद कुरान में वाज़े, सारे पाक किरदार कुरान में वाज़े। कुरान पढ़ेंगे नहीं, हमारी उलझने दूर नहीं होंगी, हमारी मुश्किलात हल नहीं होंगी। कुरान पढ़ें, सिर्फ हम बैठ के फैसले ना कर दें वो फलां ऐसा है, वो फलां ऐसा है। इस्लाम में इसी चीज का नाम है सूए ज़न, जो हम बैठ के ज़हनों में फैसले लगाते हैं। मेरे पास कोई बैठे नहीं, उसको कैसे पता चले मौलाना साहब क्या अकीदा और नजरिया रखते हैं? सुनी सुनाई बातों पे लोग ईमान रखते। मुझे पिछले दिनों जो है वो बड़ी हैरानगी भी हुई। उलमा अल्लामा तकी शाह साहब, खुदा उनकी हिफाजत करे, उनके भतीजे की वफ़ात के मौके पर एक आलिम दीन ने मुझे कहा कि मुझे किसी ने कहा है कि मौलाना अज़ीम उर नजफ़ी जो है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वजूद के कायल नहीं। तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा मुझे यहाँ पे एक बात याद आई है। हम नजफ़ अशरफ में आयतुल्लाह बशीर नजफ़ी के दर्स में थे, तो वो इस्मत अंबिया का दर्स दे रहे थे। हम शियों का अकीदा है कि अंबिया मासूम थे। मैं भी उस महफिल में मौजूद था। वो बगदाद से एक जवान आया, उसने कहा कि आयतुल्लाह बशीर नजफ़ी से हमने सुना है कि आप अंबिया की इस्मत के कायल नहीं। उस वक्त आयतुल्लाह बशीर नजफ़ी हंसे, कहा अब मैं रोऊं या हंसूं? अभी अभी अंबिया की इस्मत का दर्स दे के फारिग हुआ। तो मैंने किबला साहब से कहा, जिन्हों मौलाना साहब ने मुझे कहा, मैंने कहा कि अब मैं क्या आपको अपनी सफाई दूं? मैंने तो जामियातुल हुज्जत इमाम महदी के नाम पे मुल्तान में मदरसा कायम किया है। अब जो बंदा प्रोपेगेंडा करे उसको मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। और मेरे तो कितने सालों के जश्न इमाम महदी और मुलाकात इमाम महदी अलैहिस्सलाम के वाक़यात भी यूट्यूब पे गवाही के तौर पे मौजूद है। लिहाजा लोग होते हैं गलत फहमियों का शिकार हो जाते। सलावत पढ़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमाए। बहरहाल इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम कैसे अपना इर्तिबात कायम कर सकते हैं? तो देखिए मौला अली ने क्या पूछा, या रसूल अल्लाह ईमान क्या है? नबी ने क्या फरमाया? 3 चीज़, इकरारुन बिल लिसान, तस्दीकुन बिल क़ल्ब व अमलुन बिल अरकान। 3 दर्जे हैं ईमान के। पहला दर्जा जुबान से, दूसरा दर्जा दिल में, तीसरा दर्जा अज़ाओ जवारे से अमल करके बताए। यानी नबी ने बताया जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा ईमान भी नूरानी। जुबान से इकरार किया तो पहला दर्जा, दिल में मोहब्बत रख ली तो दूसरा दर्जा। अगर उस मोहब्बत के नूर को अज़ाओ जवारे का ताबे बना दे
جن کی ولایت اور محبت کا دم بھرا ہے، جن کی ولایت کا زبان پہ اقرار کیا ہے، اعضاء و جوارے پہ ان کی سیرت نظر آئے، غیروں کی نظر نہ آئے، تو یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو نبی نے یہ بتا دیا یہ ہے ایمان کا درجہ۔ تو ہم جتنا ہمارے اندر دولت ایمان آتی جائے گی، ہم بھی آل محمد کے قریب ہوتے جائیں گے۔ ایک میں دیکھیں اس روایت کو ایک سادہ سی مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں۔ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کاروباری حضرات، بزنس مین۔ مثلا مثال کے طور پہ بعض لوگ ہوتے ہیں، ایک شاپ، ایک چھوٹا سا دفتر ہوتا ہے، وہ جتنا اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں ان کو پرافٹ ملتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ ان کی نسبت کچھ اور ذرا زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں، تو وہ ایک اپنی کوئی ان کی فیکٹری ہوتی ہے یا ایک ان کی مل ہو گئی، اب وہ اپنا سرمایہ جو ایک فیکٹری اور ایک مل کے جو مالک ہیں ان کا پرافٹ اس ایک دکان والے سے زیادہ ہے، ایسے نا؟ ایک اور شخص ہے سرمایہ دار جس کی 2-3 فیکٹری یا ملز ہیں، اس کو پرافٹ اس کے سرمایہ کے مطابق۔ تو اب ان تینوں جو کاروباری حضرات بزنس مین ہیں، کہ ان سب کا پروفٹ ایک جیسے، بلکہ ان کے سرمایہ کے ریشو کے مطابق، یعنی جس قدر ان کا سرمایہ ہے اس قدر ان کو پروفٹ حاصل ہوگا۔ تو جتنا جتنا سرمایہ بڑھتا جائے گا اتنا اتنا پروفٹ بھی بڑھتا جائے گا، ایسے کہ نہیں؟ تو دنیا والے کہتے ہیں کہ جتنا ہمارے پاس سرمایہ ہوگا ہم اتنے بڑے بزنس مین بن جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں تم تو صرف دنیا کے سرمایہ اور بزنس مین پہ فخر کرتے ہو، آؤ میں تمہیں اصول بتا رہا ہوں، صرف دنیا کے سرمایہ اور دولت پہ نہ مرو، بلکہ جس قدر ایمان کا سرمایہ بھی 3 چیزیں، ایک زبان سے اقرار ہے، ایک دل سے محبت کا اقرار ہے، تیسرا اعضاء و جوارے سے بجا لانا ہے۔ جتنا تمہارے اندر نور آتا جائے گا اتنا تم ہمارے قریب ہوتے جاؤ گے۔ تو لہذا اگر ہمارے اندر نور ایمان کا سرمایہ زبان والا ہے تو پھر رتبہ کم، اگر دل میں بھی محبت اور ولا دے دی ذرا مقام بڑھ گیا، اور اگر ہم اعضاء و جوارے میں ان کے پابند بن گئے تو مقام اور بھی ہمارا بڑھ گیا۔ تو لہٰذا آل محمد کے قریب قرب حاصل کرنے کے لیے، ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی سیرت کا پابند بننا پڑے گا۔ صرف زبانی دعوے کام نہیں آئیں گے۔ لوگ کہنے والے آج بڑا لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھ لیا، مجھے فلاں کی زیارت ہوئی، مجھے فلاں کی زیارت ہوئی، مجھے فلاں کی زیارت، لوگ کہتے ہیں ایسے زیارتوں کی بارت ایک بارت۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، علماء بھی ہیں، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے من گھڑت اپنی جھوٹی شہرت کے لیے کہہ دینا کہ میری امام سے زیارت ہو، یہ شرعاً حرام اور گناہ ہے۔ سچے واقعات موجود ہیں علماء کے، زاہد اور نیک اور پارسا لوگوں کے واقعات موجود ہیں جن کی امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے اور امام سے ملاقات ہو سکتی ہے، یہ کوئی بعید نہیں، یہ مشکل نہیں۔ تو لہذا امام علیہ السلام کی اس دور میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ مثلا ہمارے پاس جو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کی جو زیارات نقل کی، ان میں ایک ہستی کا ذکر کیا مقدس اردبیلی، جن کا نام ہے احمد بن محمد اردبیلی، مقدس اردبیلی کے نام سے مشہور ہے۔ آج سے تقریباً 500 سال پہلے کہ یہ محدث، یہ فقیہ، نائب امام گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے ایک شاگرد میر علام، وہ خود بہت عظیم شخصیت تھے، اپنے زمانے کے زاہد تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں صحن امیر المومنین کے جو گنبد کے قریب جو مدرسہ تھا قرآن، آج سے 500 سال پہلے کا، آج کا نہیں، اس زمانے کا، میں اطراف مولا کے حرم میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص امام کے حرم کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی بڑھا تو حرم کا جو پہلا دروازہ ہے
وہ جیسے ہی ہستی قریب آئی اس کا تالا ٹوٹ کے گرا اور وہ شخص اندر داخل ہو۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ امام کے ظہری والی طرف جو رواق کا دروازہ ہے وہاں کا تالا ٹوٹا اور وہ شخص اندر بڑھا۔ پھر تیسرا تالا ٹوٹا، وہ ذریعے امام تک پہنچے۔ میری حیرانگی بڑھتی رہی۔ میں جب وہاں سے اوپر سے نیچے بھی اتر آ چکا کہ قریب سے دیکھوں، مجھے یہ وہم ہوا کہ شاید یہ کوئی قیمتی قندیل، یعنی جو اس زمانے میں جس کو فانوس کہتے ہیں، قیمتی قندیل تو کوئی چوری کرنے نہیں آیا۔ لیکن میں حیران تھا، تالے خود بخود ٹوٹ رہے ہیں اور ایک شخص ذریعے امام تک پہنچ گیا۔ میں باہر ٹھہرا یا میں نے 2 افراد کی آواز آہستہ سے سنی اور جن میں سے ایک آواز میرے استاد آیت اللہ مقدس اردبیلی کی تھی، دوسری آواز کو میں نہ پہچان پایا یہ کس کی ہے۔ پھر میرے استاد وہاں سے نکلے، مسجد کوفہ کی طرف رخ کیا۔ مسجد کوفہ میں آئے، محراب امیر المومنین جہاں پر امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی، آج بھی وہ محراب مسجد کوفہ میں موجود ہے۔ وہاں پر میرے استاد گئے اور وہاں پر یعنی کچھ نور محسوس ہوا جہاں پر آپ نے کچھ گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد یہ واپس آئے۔ جب مسجد حنانہ کے قریب مجھے کھانسی آئی تو میں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی۔ میرے استاد نے مجھے مڑ کر دیکھا اور پہچان لیا، کہا کہ میرے علام تم یہاں پر ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں۔ پورا واقعہ سنا ہے کہ میں مولا کے حرم سے لے کر یہاں تک آپ کے ساتھ ساتھ ہوں۔ اب آپ کو اس ہستی کی قسم جو وارث قرآن ہے، آپ کو قسم، آپ مجھے بتائیں یہ ماجرا کیا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ قسم دی، اور یہ بڑے زاہد اور وزیر پرہیزگار تھے، کہا کہ میں اس شرط پہ تمہیں بتاؤں گا، میری زندگی میں اس واقعے سے کسی کو آگاہ نہیں کروں گے۔ کہا کہ وعدہ ہے۔ کہا کہ جب مجھے کبھی کوئی مسائل درپیش آتے ہیں اور ان میں الجھن اور پریشانی ہوتی ہے تو میں اپنے مسائل کے حل کے لیے امیر المومنین کی خدمت میں آتا ہوں، جہاں سے مجھے سوالوں کے جوابات ملتے ہیں۔ جب آج مجھے کچھ میرے مسائل حل نہ ہو رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا کیوں پریشان بیٹھا ہے، علی ابن ابی طالب کے جوار میں رہ گیا، جا بابی مدینہ العلم کے پاس بیٹھا ہے، اپنے مسائل کا حل معلوم کر۔ میں آیا اور میں نے وہاں پر جو ہے گفتگو کی امام سے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس وقت تو اپنے وقت کے امام سے جا کر ان مسائل کا حل معلوم ہے۔ میں نے کہا مولا میرے وقت کے امام کہاں ہیں؟ کہا وہ اس وقت مسجد کوفہ میں، اور کہا کہ میں امام کی سفارش پر مسجد کوفہ گیا اور وہاں پر صاحب العصر والزمان امام مہدی علیہ السلام سے میری شرف زیارت ملاقات ہوئی، اور میں نے امام سے سوالات کی کہ جوابات طلب کیے اور واپس آ رہا۔ اب دیکھیے اس میں وہ متوسل ہوئے تھے امام علی سے، لیکن امام علی کیا فرما رہے ہیں؟ میں جواب دے سکتا ہوں، لیکن تمہارے اس وقت زمانے کے امام ہیں امام مہدی، اس وقت ان سے رابطے میں رہو، تمہارا تعلق ان سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ ہماری محبت، ہماری ولایت حق اور سچ ہے، لیکن اپنے وقت کے امام کو فراموش نہ کرو۔ تو لہٰذا کہا کہ میں وہاں سے جواب حاصل کر کے آتا ہوں۔ مقدس اردبیلی بڑی عظیم ہستی، ان کے بارے میں علماء نے نقل کیا ہے، یہ کوئی عام فقیہ محدث نہیں تھے، یہ ایسے فقیہ تھے کہ اس زمانے میں امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں ایک کنواں تھا نماز شب کے لیے۔ یہ کنویں میں انہوں نے ڈول ڈالا، پانی نکال کے وضو کرو۔ جب ڈول نکالا تو پانی کی جگہ پہ جواہرات، موتی اور ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا وہ ڈول نکلا۔ یہ مقدس انسان اللہ کیا کیا؟ اس ڈول کو واپس ڈال دیا دوبارہ پانی لینے کے لیے۔ 3 مرتبہ جب جواہرات باہر نکلے، آخر میں رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے،
رو کے کہتے ہیں خدایا احمد آب میں خواہد احمد جواہر نمی خواہد، خدایا مقدس احمد کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، میں نے نماز تہجد کا مجھے عشق ہے، مجھے یہ دولت ایمان چاہیے، مجھے جواہرات نہیں چاہیے۔ اللہ اس قدر ظاہر یقیناً کردار پاک ہو تو وقت کے امام شرف زیارت عطا کرتے ہیں۔ اب جہاں پر سوال ہوتا ہے، ایک بات ممبروں سے بھی بیان کرتے ہیں، روایت موجود ہے۔ روایت کیا ہے؟ روایت ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی توقیعات میں سے، خود امام کی توقیعات میں سے، امام نے ایک اپنے آخری سفیر، جو امام کے 4 سفیر تھے، ان کو آپ نے کہا تھا کہ تمہاری اب وفات ہونے والی ہے، اب اس کے بعد کوئی دعویٰ کرے، من ادعا المشاہدہ، جو شخص میری زیارت کا دعویٰ کرے قبل خروج سفیانی والصحا، سفیانی کے خروج سے پہلے اور آسمانی ندا سے پہلے جو میری زیارت کا دعویٰ کرے، کذاب و مفتر، وہ جھوٹا اور افترا باز ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام زمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو میری زیارت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور کذاب ہے، افترا باز ہے، امام کہہ رہے ہیں۔ روایت تو موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے، اس روایت سے کیا مراد ہے؟ یہ روایت ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہی ہے؟ ابھی ہم نے یہ جو مقدس اردبیلی کا واقعہ بیان کیا، ہمارے علماء کی کتابیں جو امام زمان کی ملاقات سے علماء نے مومنین نے کی ہیں، 2 جلدیں 10 جلدیں موجود ہیں، کسی کی 2 جلدیں ہیں، کسی کی 3 جلدیں ہیں، کسی نے 10 جلدوں پہ لکھے امام زمانہ کے حالات میں، جس میں علماء کے حالات موجود ہیں۔ ایک 20 جلدوں پہ کتاب موجود ہے جس کے اندر بھی کئی جلدیں اور امام زمان کی ملاقات کرنے والے علماء اور مومنین کے واقعات موجود ہیں، تو پھر کیا ان علماء نے جھوٹ بولا؟ حالانکہ اس روایت کو شیخ صدوق نے بھی نقل کیا اکمال الدین میں، اور شیخ طوسی نے بھی نقل کیا اپنی امالی میں۔ شیخ صدوق بڑے عظیم، جو خود امام زمان علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ روایت کو نقل کرنے کے بعد پھر انہوں نے اکمال الدین میں وہ واقعات نقل کیے جن میں لوگوں نے امام مہدی سے زیارت کی۔ تو کیا مطلب؟ شیخ صدوق ایسی بات کر سکتے ہیں کہ ان کی 2 باتیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں؟ شیخ صدوق ایسی غلطی نہیں کر سکتے۔ شیخ طوسی کر سکتے ہیں، علماء کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی معنی ہے جو ہم نہیں سمجھے، اسی لیے کسی حدیث کو پڑھ کے صرف ایک حکم نہ لگایا کریں، لہذا ہر طرف چھانبین ہونی چاہیے۔ اب ہمارے دیکھیں اس کی ریسرچ ہمارے علماء نے کیا پیش کی، علماء محققین نے، صاحب النجم الثاقب محدث نوری نے اور علماء محققین نے اس روایت کو نقل کیا اور اس کے اوپر جوابات ہیں۔ پہلا فرماتے ہیں کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یہ خبر واحد ہے جو یقین کا فائدہ نہیں دے رہی، راوی مجہول ہے، پہلی بات۔ تو لہٰذا یہ روایت جو ہے قابل اعتبار نہیں، جس کے اندر یہ زیارت کے دعوے کا ذکر ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں اگر ہم تسامح کریں سند روایت کو، صرف یہ دیکھیں کہ امام نے فرمایا کہ جو میری زیارت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کہا کہ اس سے مراد احتمال ہے یہ ہو سکتی ہے چونکہ امام اپنے چوتھے نائب کو کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب تمہاری موت واقع ہو جائے گی مثلا چند دن بعد، تو اس کے بعد اگر کوئی ہماری نیابت کے ساتھ زیارت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ چونکہ یہ تھے امام کے آخری نائب، امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں تمہارے بعد کوئی ہمارا نائب نہیں ہے، جو ہمارے نائب ہونے کی نسبت دے کے زیارت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے نیابت کا دعویٰ کیا، عراق میں بھی اس وقت موجود ہے جو نیابت امام کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہیں، جھوٹے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاکستان میں بھی بعض جگہوں پہ بعض لوگ ہیں
جو نیابت کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہیں، جہاں پر لڑکیوں کی قرآن کے ساتھ شادی ہوتی ہے، پہنچ بہت سارے لوگ گئے ہوں گے، صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علیہ۔ لہذا نیابت کا دعویٰ، جو نیابت کا دعویٰ، ہاں امام علیہ السلام کی شرف زیارت ہو سکتی ہے، ممکن ہے، لیکن اپنا کردار اتنا پاک ہو۔ تو اب دیکھیں جو شیخ صدوق ہیں جنہوں نے یہ روایت نقل کی کہ امام کی زیارت نہیں ہو سکتی، یعنی امام کی جو زیارت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، خود شیخ صدوق نے اور جن علماء نے یہ روایت نقل کی انہوں نے علی بن محزیار کا واقعہ نقل کیا، ان کی امام مہدی سے زیارت ہوئی۔ کیا واقعہ؟ علی بن محزیار محدث تھے، زاہد تھے، عالم تھے، انہوں نے 19 مرتبہ حج کیا۔ کیوں کیا؟ کہ امام مہدی علیہ السلام ہر سال حج پر ہوتے کہ میں امام وقت سے زیارت کی مجھے شرف حاصل ہو جائے۔ 19 مرتبہ حج کیا، انہوں نے کہا اس دفعہ میں حج پہ نہیں جاتا۔ ان کو خواب میں بشارت ہوئی کہ آپ جائیں، اس مرتبہ وقت کے امام کی زیارت ہوگی۔ وہ زیارت کے قصد پہ چل پڑے۔ یہ واقعہ کس نے نقل کیا ان کی زیارت کا؟ شیخ صدوق نے، شیخ توسی نے امالی میں۔ جن علماء نے وہ روایت نقل کی انہی علماء نے یہی زیارت امام زمانہ کا واقعہ بھی نقل کیا۔ تو مطلب ہے کہ کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو جو نیابت کے دعوے کے ساتھ زیارت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ تو بہرحال انہوں کو بشارت ہوئی، یہ حج پر گئے۔ تو مختصر کروں، بالآخر یہ خدمت امام میں پہنچ گئے۔ جب امام کے خیمے میں پہنچے نا تو امام علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ تم نے ہم تک آنے میں کیوں دیر کر دی؟ یہ امام مہدی علیہ السلام کے جملے، ذرا غور کریں، تم نے ہم تک آنے میں کیوں دیر کر دی؟ کہتے ہیں مولا کوئی میری رہنمائی کرنے والا نہیں تھا، آپ تک پہنچانے والا نہیں تھا۔ اللہ، تو امام نے پتہ کیا جواب دیے؟ آئیں آج اس مجلس کی برکت سے ہم اپنی اصلاح کر کے جائیں۔ امام فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ کوئی تمہاری رہنمائی کرنے والا نہیں تھا، مجھ تک پہنچانے والا۔ امام فرماتے ہیں بلکہ تم ہم لوگوں کے 3 کاموں نے تم لوگوں کو مجھ امام کی زیارت سے دور کر رکھا ہے۔ 3 کام امام نے ان کو خطاب کر کے ہم سب کو پیغام دیتے ہیں، 3 کام تم لوگوں کے جو ہم سے دور کیے ہوئے ہیں۔ علی بن محزیار کو جو امام نے کہا، شیخ صدوق، شیخ توسی، تمام محدثین بزرگ علماء نے اس واقعے کو نقل کیا۔ امام کی ملاقات میں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ قصرتم الاموال، تم لوگ کثرت مال کی محبت میں اتنا گرفتار ہو گئے ہو، اپنے امام کو بھلا بیٹھے۔ کثرت مال کی محبت اتنا آ گئی ہے، بہن بھائیوں کا حق نہیں دیں گے، رشتہ داروں کا حق نہیں دیں گے، بیوی کا حق نہیں دیں گے، اولاد کا حق نہیں دیں گے۔ اور مال کی محبت، جب مال کی محبت آ گئی ہے تو پھر ہم امام سے دور ہو بیٹھے۔ مال کی محبت اتنی دے بیٹھی، ہم نے کہا ہم کیوں خمس دیں؟ خمس دیں گے تو ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں امام کا ناصر بنا۔ یہ خمس بھی تو امام کی نصرت ہے۔ ہمارے علماء فقہاء فرماتے ہیں اس وقت اس دور میں امام زمان کی نصرت کا بہترین وسیلہ کیا ہے؟ خمس ہے۔ اس لیے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام فرماتے ہیں ان الخمس عوننا علی دیننا۔ اے اولی محمد کے چاہنے والوں، امام فرما رہے ہیں یہ تمہارا خمس دینا دین خدا پہ ہماری مدد ہے، دین کی ترویج ہوگی تمہارا خمس دینا۔ اور پھر فرمایا آپ نے لا تحرموا انفسکم دعاءنا، اے ہمارے حکمداروں ہمارا حق کے خمس روک کر خود کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو۔ اللہ، خمس کو روکو گے تو ہماری دعاؤں سے محروم۔ فَإِنَّ إِخْرَاجَكُمْ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ، تمہارا یہ خمس ادا کرنا تمہارے رزق کی کنجی ہے۔
یہ خمس دینا یہ بابرکت ہے. لہٰذا اگر ہم اللہ رسول اہل بیت کا حق ادا کریں گے پھر دیکھیں خدا کس طرح ہمارے مال جان کی حفاظت کرتے ہیں. ملتا ہے علماء نے نقل کیا ہے صاحب روضۃ الواعظین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک زمانے میں پرانا زمانہ میں کچھ جوانوں نے اللہ کے گھر کی زیارت کا قصد کیا. پیدل اور گھوڑوں کے ذریعے سے سفر کر رہے تھے. ایک چشمے پہ کچھ دیر کے لیے رکے آرام کیا اور پھر واپس چل پڑے. کافی دور جانے کے بعد ایک جوان نے دیکھا اس زمانے میں تو بینک ہوتے نہیں تھے. زندگی کا سرمایہ اس نے سونے کی اشرفیوں میں اپنے پاس ایک پاکٹ جو پرانے زمانے میں کپڑوں کی یا لیدر کی ہوتی تھی وہ اس نے جو پاکٹ تھی وہ اپنے اس نے کمر بند میں رکھی ہوئی تھی. آرام کرنے کی غرض سے اس نے ایک جگہ پہ محفوظ چشمے کے قریب کہیں پتھروں میں رکھی کہ میں اٹھ کے اس کو اٹھا لوں. اب جب وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ تو نہیں ہے. پھر یاد ہے میری وہ پاکٹ وہ جو سونے کی اشرفیوں کی تھیلی تھی وہ وہاں رہ گئی. دوستوں کو بتایا وہ تھیلی میری وہاں رہ گئی میری زندگی کا سرمایہ. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہم واپس چلتے ہیں زیادہ دور نہیں آئے. اس نے کہا نہیں اب چلتے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے واپسی پہ لے لیں گے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے تیری زندگی کا سرمایہ اتنی قیمتی سونے کی اشرفیں پوری زندگی کی کمائی ہے تو کیسی نادانی کر رہے. کہا کہ نہیں میرا مال محفوظ ہے اور چلے. دوستوں نے کہا جب اسے اپنی مال کی پرواہ نہیں ہے ہمارے اسرار پہ بھی یہ نہیں جا رہا چلے پھر ہم بھی چلتے ہیں. وہ چل پڑے. حج کرنے کے بعد کچھ ماہ گزرنے کے بعد جب واپس آئے اسی راستے کے چوراہے کا وہ راستہ بند ہے. لوگ مختلف سمت سے راستے اختیار کر کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ راستہ کیوں بند ہے. کہا کہ وہ جو چشمہ ہے کافی عرصے سے وہاں پر ایک بہت بڑا اژدہا ہے کوئی نہیں جا سکتا. اس نوجوان اس نے کہا میں تو جاؤں گا. اس نے ضد کی. دوستوں نے کہا نہ جاؤ اژدہا بیٹھے ہیں راستہ بند ہو چکا ہے. اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا. یہ جانے لگا. دوستوں نے کہا ہم بھی چلتے ہیں. فطرت انسان تجسس میں ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے. جب اس کے دوست پیچھے چلے پیچھے لوگوں نے دیکھا وہ بھی دیکھتے دیکھتے پیچھے چل پڑے. اب لوگوں نے اپنا راستہ اسی طرف سے شروع کر دیا. اژدہا بیٹھے ہیں. لوگوں نے کہا شاید راستہ بھول چکا ہے. اب جیسے یہ قریب جا رہے ہیں دیکھا سامنے سے واقعی اژدہا نظر آ رہا ہے. یہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں اژدہا کا وجود چھوٹا ہو رہا ہے. جیسے جیسے قریب ہو گئے اژدہا کا وجود اور چھوٹا ہو گیا. یہ جیسے ہی جوان قریب کھڑا تھا اس جگہ کے قریب پہنچا تھوڑی وہ اژدہا اس تھیلی کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور وہ لوگ اپنی آنکھوں یہ منظر دیکھتے رہے. کہا یہ ماجرا کیا ہے. کہا یہ ماجرا مجھے تعجب نہیں ہے. میں نے آج تک اپنے مال میں اللہ رسول اور اس کی آل کا حق نہیں کھایا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ میرا حق ضائع کرتا ہے. میں نے اللہ رسول اور اس کی آل کا حق ادا کیا اللہ نے میرے مال کی حفاظت کی. تو لہٰذا اپنے مال کو پاک رکھیں اپنے مال کی حفاظت کریں. خمس اتنا اہم ہے نماز سے پہلے واجب ہے. جن کپڑوں پہ خمس واجب ہو جائے آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں وہ کپڑے غصبی کپڑوں کا حکم رکھتے ہیں. جس طرح کوئی غصبی کپڑے کر کے نماز پڑھے نماز باطل ہے. آپ جن کپڑوں پہ خمس واجب ہے اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. خمس ادا کرنا حج سے بھی پہلے واجب ہے. خمس ادا کرنا جو ہے وہ روزے سے بھی پہلے واجب ہے. آپ کہیں گے روزے سے پہلے واجب ہے. روزے کا مطلب کیسے ہے خمس کے ساتھ. بعض لوگ ہوتے ہیں نا مثلا مثال کے طور پہ آپ ایسے گھر میں رہ رہے ہیں. آپ نے ایسا گھر خریدا جس مال کے اوپر خمس واجب ہے جس گھر کے اوپر خمس واجب ہو گیا تو اب آپ اسی گھر سے پانی حاصل کر کے جس کے اندر خمس واجب ہو چکا آپ اسی سے غسل جنابت کر رہے ہیں اور پھر آپ نے ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اب بتائیں جب آپ پہلے اپنے غسل کو تو صحیح کریں. لہذا خمس اس قدر ہے حتیٰ کہ مردے کو کفن دے رہے ہیں کفن دینے سے پہلے خمس واجب ہے. کتنے لوگ ہیں مدینہ سے کفن لے کر آتے ہیں نجف سے کربلا سے تبرک کا لے کر آتے ہیں سالوں سال پڑا رہتا ہے اور میت کو وہی خمس دیتے ہیں جس کے اوپر حق کے زہرا دینا واجب ہے. امت باغ کھا گئی اپنے خمس کھا گئے. صرف ہم حق کو روتے ہیں
ہم حق کو روتے ہیں، بیوی کا حق کھا گئے، ہم خود حق ادا کریں؟ بیوی کے حق کو رونے والوں خود تو حق زہرا ادا کرو۔ جناب فاطمہ زہرا کا حق ہے، ان کی اولاد کا حق ہے یہ خمس، تو لہذا خمس ایسا ہے، زکوٰۃ واجب ہے، اس کی اپنی شرائط ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت بھی ہمیں کہتے ہیں کہ کیا آپ شیعوں میں زکوٰۃ نہیں ہے؟ زکوٰۃ کا اپنا نصاب ہے، وہ 9 چیزوں پہ واجب ہے۔ جب ہمارے پاس اونٹ ہے نہیں، ہمارے پاس کھجوروں کے باغ ہے نہیں، کشمش کے باغ ہے نہیں، جس کے پاس گندم اور جو کی فصلیں ہیں نہیں، سونے اور چاندی کی اشرفیوں کا بزنس ہے نہیں، اس کے اوپر کیسے زکوٰۃ واجب ہے؟ ہاں مال تجارت کے اوپر ہے، وہ اس کی علیحدہ فقہاء میں بات۔ خمس جو ہے تقریباً وہ ہر شخص پہ واجب ہو سکتا ہے، جو مزدور پیشہ ہے، جو کاشتکار کسان ہے، جو جاب کرنے والا ہے، خمس یہ واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم کمائیں ہم اور کھائیں مولوی صاحبان، ہم ان کو کیوں دیں؟ خدا گواہ یہ خمس مولوی صاحبان آپ خود نہیں کھاتے، یہ آپ کا خمس امانتاً اللہ کے دین کی ترویج میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی جن کو ہم نے قریب سے 13 سال دیکھا، خدا گواہ آج بھی کرائے کے مکان پر بیٹھے ہوئے۔ سن 2004 میں دارالسلام سے ایک خوجہ بزنس مین ہوتے ہیں نا جو ہمارے پاک و ہند کے، ایک خوجہ جو کراچی میں خوجہ برادری رہتے ہیں، وہاں کا ایک دارالسلام میں مومن اردو زبان والا بزنس مین $1,00,000 کس سن میں؟ 2004۔ ذرا اندازہ کریں آج کے دور میں $1,00,000 کی کتنی قیمت ہے؟ سن 2004 میں کتنی قیمت ہے؟ $1,00,000۔ آیت اللہ سیستانی کے پاس لے کر آیا، قبلہ اس میں نہ زکوٰۃ ہے نہ خمس ہے، یہ میرا سارا مخمس مال ہے اور آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اپنا مکان خریدیں۔ انہوں نے کہا ہے جب تک ایک عراقی بے گھر ہے میں اپنے آپ کو ایسے ہی رکھوں گا۔ اچھا آپ قبول کریں اپنی اولاد کے لیے، آپ کے بیٹوں کو ضرورت ہے، وہ کسی اور کی اولاد ہوتی تو میں قبول کر کے ان کو دے دیتا، چونکہ وہ میری اولاد ہے تو ان کو بھی ایسے ہی رہنا پڑے گا، قبول نہیں کر سکتا۔ وہ مومن کہتے ہیں کہ میں جب آغا سیستانی سے ملنے لگا تو آیت اللہ خوئی کی وفات کے وقت جو انہوں نے ردا اپنے کاندھوں پہ رکھی تھی، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بوسیدہ ہے، بوسیدہ آبا۔ میں نے کہا کہ آغا آپ کی حاجات اور ضروریات آپ رکھ دیجئے، اس میں کوئی حق نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تو ابا کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یعنی اس قدر بوسیدہ ابا، کہا کہ جب سے یہ میں نے مرجعیت کی ردا رکھی ہے اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک یہ مجھے نہ چھوڑے۔ اللہ، یہ علماء امین ہیں، آپ کا جو خمس ہوتا ہے اس کو امانتاً ترویج دین اول محمد میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی اپنے بنگلے کوٹھیاں نہیں بنا سکتے، ذرا قریب سے جا کر دیکھے تو کہ آغا سیستانی کے بیٹے بھی آج کرائے کے مکانوں پہ رہتے ہیں۔ میں خود ان سے مل کر آیا، ان سے نصیحت حاصل کر کے آیا، ہم خود دیکھتے تھے۔ اور کس طرح آیت اللہ سیستانی کے بیٹے بھی کربلا امام حسین کی زیارت کے لیے عام ٹیکسیوں کے ذریعے سے، گاڑیوں کے ذریعے سے وہ کرائے بھر کے جاتے تھے، کوئی بڑی لیگزری گاڑیوں میں نہیں جاتے تھے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، تو لہٰذا خمس واجب ہے، اس کو ادا کریں۔ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ 3 چیزوں نے تم لوگوں کو ہم سے دور کر دیا۔ پہلی چیز قصرتم الاموال، تمہاری کثرت مال، لہذا مال کی محبت ایسا نہ ہو ہمیں دین سے دور کر دے۔ دوسرا آپ نے فرمایا جبرتم علی ضعفاء المؤمنین، تم لوگ غریب مومنین پہ غرور و تکبر کرتے ہو، تمہاری اس بات نے ہم سے تم کو دور کر دیا۔ غریب مومن کو دیکھ کے تکبر نہ کریں، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، غریب مومن نظر ہے، خدا گواہ ہے، نور ایمان، میں اور آپ رسول اللہ سے بڑے ہیں؟ اپنے ایمان سے بتائیں ذرا۔ صرف مجلسوں میں ہم کہہ دیں کہ نہیں رسول اللہ بہت بڑے ہیں، پھر رسول کی سیرت کب آئے گی ہمارے اندر؟ اور سید الرسل سید الانبیاء
جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے غلاموں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. آج ہم نے مارکیٹ میں 2 دکانیں کیا خرید لی, ہم کہتے ہیں دنیا والے ہمیں سلام کریں. ہمارے اندر اتنا غرور اور تکبر آ جائے, ہم کہیں وہ ہمیں سلام کرے, میں اس سے نہیں بولتا اس نے مجھے سلام نہیں کیا, میں اس سے نہیں بولتا اس نے شادی پہ مجھے سلام نہیں کیا, اس نے مجھے فلاں موقع پہ سلام نہیں کیا. اپنی اس غرور اور تکبر کا علاج کر میرا دوست. امام زمان فرماتے ہیں یہ تیرا غرور اور تکبر تمہیں ہم سے دور کر دیتا ہے. کوئی اور سلام نہیں کرتا, آپ کرو, آپ نیکی کماؤ. سنت نبی ہے ہم سلام کریں, چاہے وہ کوئی عالم ہو. حتیٰ کہ کوئی عالم بھی یہ ڈیمانڈ کرے کہ لوگ مجھے سلام کریں, وہ بھی تکبر کرتا ہے, کیونکہ سنت نبی سب کے لیے برابر ہے. تو لہذا ہم سلام میں پہل کریں. تو لہذا سلام میں عظمت ہے. سنت نبی کا احیاء کریں. خدا گواہ ہے اگر ہم جیسے طالب علم, بزنس مین, علماء, دیندار طبقہ اگر عام لوگوں کو سلام کرنا شروع کر دیں, خدا گواہ ہے جو عام لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, وہ خود بخود سنت کا احیاء کریں, ان کے اندر زندہ ہو جائیں. اور میں نے اپنی زندگی میں تجربے کے طور پہ عملاً دیکھا, اس سنت کو اپنے اندر پابندی کرنے کی کوشش کی ہے. حالت یہ بن چکی ہے کہ یعنی ایک صلوات پڑھے محمد اللہ صلی اللہ علیہ. تو لہذا کوشش کریں سنت کو عام کریں, غریبوں سے محبت رکھیں, ان پر غرور اور تکبر نہ کریں. تیسری چیز آپ نے فرمایا قطعتم الرحمہ, تم لوگوں نے اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کر لی, اس وجہ سے تم لوگ مجھ سے دور ہو گئے ہو. آج اولاد کے پاس 4 پیسے کیا آ گئے, جس ماں باپ نے اعلیٰ تعلیم دلوائی وہی اولاد ماں باپ کو چھوڑ کر علیحدگی اختیار کرنا, اپنی جاب پہ ناز, اپنے مال پہ ناز, اپنے رتبے پہ ناز. تجھے یہ کامیابی ملی ہے تو ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے. لہذا رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا, بہنوں سے قطع رحمی کرنا, بھائیوں سے قطع رحمی کرنا, ماموں چچا سے, رشتے خالو سے قطع رحمی کرنا, یہ کون سے دین پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ امام زمان فرماتے ہیں کہ تمہارا قطع رحمی کرنا رشتہ داروں سے یہ ہم سے دور کرنے والا عمل ہے. اور جو بندہ اپنے والدین سے قطع رحمی کرے, آج آخری بات کر رہا ہوں, آج دنیا کیا چاہتی ہے؟ دنیا میں سے ہر فرد چاہتا ہے میرے پاس مال کی کثرت ہو, ایسی ہے نا, ہر بندہ چاہتا ہے, ہر بندہ کہتا ہے مال کی کثرت ہو تاکہ مجھے کسی کی محتاجی نہ ہو, میری خاندان میں عزت بھی ہو. ہر بندہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ غریب بندہ بھی کہتا ہے میری عزت ہو, چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ امیر بھی کہتا ہے عزت ہو, مال کی کثرت ہو اور خاندان میں عزت ہو اور میری زندگی لمبی ہو. جو بندہ کینسر کے مرض میں نا وہ بھی دعائیں کر رہے تھے میرا اللہ مجھے بچا لے, ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ کہتے ہیں میری زندگی لمبی ہو, میرے پاس مال کی فراوانی ہو, خاندان میں عزت ہو. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے اللہم صلی علی محمد, اگر انسان تو چاہتا ہے ہمارا چاہنے والا یہ تینوں سعادتیں تیرے قدموں میں ہوں, تجھے اللہ مال کی فراوانی دے, تجھے خاندان میں عزت دے, تیری زندگی لمبی ہو, تو پھر امام فرماتے ہیں 2 کام تو کر, ان 3 سعادتوں کی ضمانت میں امام دے. من یضمن لی بر الوالدین وصلۃ الرحم, امام فرماتے ہیں جو شخص والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے والا بن جائے, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا بن جائے, میں امام اس کو 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں. اضمن لہ ثلاثہ, میں امام اس کو 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں. کون سی؟ کثرت المال, والدین کے ساتھ نیکی تم کرو, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی تم کرو. امام فرماتے ہیں اللہ تمہیں کثرت مال عطا کرے, وزیادت العمر, اللہ تمہاری زندگی لمبی کر دے, والمحبہ فی العشیرہ, اللہ خاندانوں میں تمہاری عزت بڑھا دے.
صلوات پڑھیں محمد۔ لہٰذا اپنے امام کو پہچانیں، امام کی معرفت حاصل کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت، اللہ صلی علیہ۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہ۔ اپنے امام کی معرفت حاصل کریں، امام سے جڑ کر رہیں، امام کے ساتھ رابطے میں رہیں، صرف امام کا انتظار نہ کریں، امام کے ظہور کی دعائیں صرف نہ کرتے رہیں، ہماری تیاری کریں، ہماری تیاری کریں۔ اور اس دور میں علماء سے جڑ کر رہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں لولا العلماء فی غیبت القائم لارتد الناس عن الدین، اگر قائم اول محمد کے زمانے میں علماء دین، علماء حق نہ ہوتے، لوگ دین سے مرتد اور کافر ہو جائیں۔ لہذا علماء کا دامن پکڑیں، اگر دین چاہتے ہیں، اگر احکام چاہتے ہیں، آداب اسلامی چاہتے ہیں آپ کی نسلوں میں قرآن اور اول محمد کی تعلیمات باقی رہیں، تو پھر علماء کی محفلوں میں بیٹھا کریں، علماء کے قریب ہوں، تاکہ آپ کا اور آپ کی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے۔ اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی۔ اجرکم علی اللہ زیادہ۔ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کا عملی درس دیا ہے عباس علمدار نے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ زیادہ۔ جب تک حسین نے اجازت نہ دی، عباس نے اپنی مرضی نہیں کی۔ جب آئے نا عباس علمدار، حلی من رخصا، مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت ہے۔ علامہ علی نقی نقل آل اللہ مقامہ، یہ کہا جملہ نقل کرتے تھے۔ زہرا کے لال حسین نے کہا عباس بھیا، میں نے ہر ایک کو اجازت دی ہے، تو زینب کے حصے کا بھائی ہے، جا زینب عالیہ سے اجازت لے۔ اجرکم علی اللہ۔ روایت کہتی ہے جب حضرت عباس علمدار آئے نا، بی بی زینب کے خیمے میں علی کی بیٹی خیمے میں بیٹھی تھی، جب عباس علمدار آئے ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ علی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتی ہیں عباس بھیا، میں نے سنا تھا بابا نے کہا تھا زینب بیٹا یہی کوفہ ہوگا، اسی کوفہ میں زینب تو بے ردا ہوگی، تیرے بال کھلے ہوں گے، تجھے قیدی بنا کر لایا جائے گا۔ بھیا میں سوچتی تھی جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو، بھلا وہ بازاروں اور درباروں میں کھلے ننگے سر آ سکتی ہے، اور میرا بھیا عباس اب مجھے یقین ہو گیا، اور تو مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، ہائے عباس علمدار علی کی بیٹی سے رخصت ہوئے، روایت کہتی ایک خیمے سے گزرنے لگے، جب وہاں بچوں کے رونے کی آواز آ رہی، العطاش العطاش، ہائے پیاس۔ عباس علمدار جب خیمے میں داخل ہوئے نا، آیت اللہ کاشانی نقل کرتے ہیں، عباس علمدار نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیاس سے بلک رہے ہیں، کسی بچے نے خالی مشکیزے کو اپنے رخساروں سے لگا رکھا ہے، کسی بچے نے خالی مشکیزے کے منہ کو اپنے منہ سے لگا رکھا ہے، شاید ایک قطرہ آ جائے، ہائے میرے ہونٹ تر ہو جائے، ہائے کسی بچے نے مشکیزے کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادار و روایت کہتی ہے ہائے ادھر سے ننھی سکینہ بھی آئی، ہائے چچا عباس، ہائے میرا بھیا پیاسا ہے، اور کوئی پانی کا انتظام ہو جائے۔ ہائے عباس علمدار نے مشکیزہ دیا، آئے وقت کے امام کی خدمت میں آقا۔ امام نے بھی جو مشہور مقاتل کے مطابق امام نے عباس علمدار کو پانی لینے کی اجازت دی۔ عباس علمدار مشق لے کر نہر فرات کی طرف بڑھے، 4000 کا لشکر
ہائے کمانوں میں تیر ڈالے، بیٹا ہے علی کی لال کا نشانہ بنائے۔ عباس علمدار نے جب نہر فرات میں اپنا قبضہ جمایا، ہائے آپ نے مشکیزہ بھرا، ایک چلو بھرا پانی کا، فَذَكَرَ عَطْشَ الْحُسَيْنِ، ہائے حسین کی پیاس عباس کو یاد ہے، عباس بھولے نہیں ہیں، ہائے وفا کا علمدار عباس گویا لشکر کو دکھا دیا، دیکھو عباس کا پانی پہ قبضہ ہے، اجرکم اللہ۔ ازادار و روایت کہتی ہے عباس علمدار کی بس ایک تمنا ہے، یہ مشکیزہ اب خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ عباس علمدار بڑے، یہ ایک لعین نے چھپ کے وار کیا، عباس کا دایا بازو قلم ہوا، ہائے حملوں پہ حملہ ہو رہا ہے، عباس علمدار کا بایاں بازو قلم ہوا، عباس نے مشکیزے کو اپنے دندان مبارک پہ تھاما، ایک لعین نے تیر چھوڑا، اب مشکیزے میں لگا، ہائے حقیقت میں عباس کے دل پہ لگا۔ اجرکم اللہ روایت کہتی ہے ایک ملعون نے پیچھے سے گرز کا وار کیا، عباس علمدار کے لیے زین پہ سنبھلنا مشکل تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ہائے عباس علمدار ہائے اپنے وقت کے امام کو سلام کر رہے ہیں، فرمایا یا اخا ادرکنی اخاک، بھیا حسین، وہ اپنے بھائی عباس کی مدد کیجئے۔ اجرکم اللہ عزدار و روایت کہتی ہے امام حسین جب حضرت عباس کے لاشے پہ پہنچے، ابھی کچھ رمق باقی ہے، عباس علمدار کے بالوں سے خاک کو صاف کیا، آپ کا سر اپنی گود میں رکھا، یا آپ نے اپنے دامن سے عباس علمدار کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ عباس علمدار نے اپنے وقت کے امام کی زیارت کی، کرتے کرتے عباس رو پڑے، زہرا کا لال حسین کہتے ہیں عباس بھیا رو کیوں رہے ہیں؟ عباس علمدار نے جواب دیا آقا، اور میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں، اور جب زہرا کا لال زین سے وہ زمین پر آئے گا، اے اس کی زلفوں میں خاک ہوگی، اے آپ کی زلفوں میں خاک، اے کوئی صاف کرنے والا نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ سید عبد الرزاق مکرم ایک محقق نجفی عالم گزرے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں عباس علمدار نے اپنی وصیتوں میں ایک وصیت کی، آقا میرا لاشا یہی چھوڑ جائیے گا، مجھے خیموں میں نہ لے جائیے گا۔ کہا بھئی عباس کیوں؟ فرما انی مستحن من السکینہ، اے مجھے سکینہ سے کیا ہوا وعدہ، اور عباس کو حیاتی ہے، عباس تو خیمے میں جائے، لیکن عباس کا مشکینہ خالی۔